عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے ہے جو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کو کردستان میں آیا اور پیشے کے اعتبار سے چرواہا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولیوں نے عراق اور ایشیائی کوچک کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے اناضول کے علاقوں میں آ بسا اور اخلاط کے شہر کو اپنا مستقر بنایا۔ یہ 617 ہجری بمطابق 1220 عیسوی کی بات ہے۔ سلیمان 668 ہجری بمطابق 1230 عیسوی کو فوت ہوا اور اپنے منجل صاحبزادے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل اناضول سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زائد شاہ سوار موجود تھے۔ عثمان کا والد ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولیوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا، اس کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر شور و غوغا بلند ہوا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا دیکھا مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور بیزنطینی عیسائی مسلسل مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھا اور ہم مذہب ہم عقیدہ بھائیوں کو اس مشکل سے نکال دیا۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کی پیش قدمی مسلمان لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب مارکا ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی۔ انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناضول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اس طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کو وسیع کرنے کا موجب بنے۔ سلجوکیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں حلیف مل گیا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلاجقہ روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدہ و مذہب میں دونوں مخالف تھے۔ ارطغرل جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا۔ 699 ہجری 1299 عیسوی میں اس کا وصال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا۔ عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ 656 ہجری 1258 عیسوی ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنووں، جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتیوں کے پشتے لگا دیے۔ جو بچ بھی گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا دکھائی دینے لگا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جب امت مسلمہ من حیث الجموع پٹ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نہایت ہی لطیف نقطہ موجود ہے، وہ یہ کہ امت مسلمہ جب ذوف و نکبت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور وہ عزت و کامیابی کی انتہائی بلندیوں کی طرف کشا ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حکم خداوندی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے اور اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک فرعون متکبر اور سرکش بن گیا سرزمین مصر میں اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ۔ وہ کمزور کرنا چاہتا تھا ایک گروہ کو، ان کے بیٹوں کو، اور ان میں سے ذبح کیا کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا ان کی عورتوں کو، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ایک جگہ پر اور قرآن مجید میں ارشاد ہے: ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا ملک مصر میں، اور بنا دیں انہیں پیشوا اور بنا دیں انہیں فرعون کے تاج و تخت کا وارث اور تسلط بخشیں اہل سرزمین مصر میں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اپنے کمزور بندوں کو صرف ایک دن یا ایک دن کے کچھ حصے میں پلک جھپکنے سے پہلے تسلط بخش دیتا ہے۔ جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا تو صرف اتنا ہے کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اہل حق اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندوں سے مدد و نصرت اور غلبہ و فتح کا جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، لیکن تکوینی اور شرعی اصولوں کی پاسداری ضروری
ضروری ہے۔ اللہ کریم کے دین پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا لازم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں بعض کو بعض پر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور اپنے ارادے کو تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کرتا ہے، نہ کہ یک بارگی کے ساتھ۔ دولت عثمانیہ کے تسلط کی کہانی عظیم قائد عثمان کے ظہور کے ساتھ شروع ہوئی، جو اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت، صفات کا پرتو ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ جب بیزنطینیوں نے بورسا، مادانوس، اورانوس، قطع قسطلہ کے نصرانی امراء کو 700 ہجری 1301 عیسوی میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدے کی شکل دینے کی دعوت دی، اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا، تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا اور خود جنگوں میں گھس گیا، اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شہادت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا جو عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ جب عثمان اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی، بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کا ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے دولت سلاجقہ روم کو فرمانروا سلجوقی سلطان علاء الدین نے سے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت بھی دی۔ عثمان کے زیر اثر علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے، اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری میں اس نے یکے بعد دیگرے قطع، لفقہ، آک حصار، قوج حصار کے قلعے فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بروسا شہر کی فتح کو آسان بنا دیا، حالانکہ یہ مشکل ترین مارکا تھا، لیکن عثمان کے حوصلہ و استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اقرینوس کے درمیان سخت مارکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں، اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی جب بروسا کے سپہ سالار اقرینوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی اور اسلام قبول کیا، اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ بیزنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے، اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئیں، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطنت عثمانی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں، جیسا کہ جماعت غزہ یا روم۔ یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے صد سکندری بنی ہوئی تھی، اور ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت رومیوں کے خلاف جہاد کے سلسلے میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے، اور کافروں کی اخلاقی گراوٹ نے ان کی اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقین کو پختہ کر دیا۔ اس طرح کی ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو براہ کرم ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ویڈیو بغیر کسی رکاوٹ کے بلا تاخیر ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔